27واں پارہ سورۃ الحدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، اللہ کی تسبیح کی ہے، ما فی السماوات، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمینوں میں، وہو العزیز، اور وہ اللہ کریم غالب ہیں، الحکیم، بڑی ہی حکمت والے ہیں، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، اور اس سورت مبارکہ کی آیات مبارکہ 29 ہیں، اور جبکہ اس کے 4 رکوع ہیں، اور سورۃ الحدید کے الفاظ 544 ہیں، جبکہ سورۃ الحدید کے جو حروف ہیں وہ 2473 حروف ہیں سورۃ الحدید کے۔ سورۃ الحدید ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 57 نمبر کی سورت ہے، 57، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے ترتیب نزولی، اور دوسری ترتیب ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی جیسے کہ آسمان سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کس انداز میں نازل ہوا، کون سی صورت پہلے آئی کون سی بعد میں، کیونکہ پوری صورتیں بھی تو نازل نہیں ہوئیں، کچھ آیات نازل ہوئیں، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے ترتیب نزولی۔ جیسے کہ اقرأ، یہ سورہ علق نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، اور جبکہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ یہ موجودہ جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، جس کی پہلی سورت فاتحہ ہے اور آخری سورت والناس، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی یہ جتنی آیات ہیں قرآن کریم کی اور سورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے ہمارے پاس، جو جس حالت میں موجود ہے، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب توقیفی کا معنی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم سے جو ترتیب دی ہے، یہ جو موجودہ حالت میں جو قرآن ہے ہمارے پاس ترتیب توقیفی میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ترتیب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم سے ترتیب دی گئی کہ اے میرا نبی، یہ صورت آئی تو بعد میں اس کو وہاں رکھیں، اس کو یہاں رکھیں، آیات کو یہاں رکھنا ہے، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورۃ الحدید 57 نمبر کی ہے، اور جبکہ
یہ نزول کے اعتبار سے 114 صورتوں کے نمبر میں سے 94 نمبر کی صورت ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت 94 نمبر کی ہے، جبکہ قرآن کی موجودہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 57 نمبر کی، اور اس سے پہلے نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ 94 نمبر کی صورت ہے، اس سے پہلے 93 نمبر پر سورہ زلزال نازل ہوئی ہے، اور 95 نمبر پر نزول کے اعتبار سے سورہ محمد نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد نازل ہوئی ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے بات تھی، اور چونکہ یہ سورۃ الحدید مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہو، اور یہ سورت مبارکہ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام الحدید ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے الحدید کا ذکر کیا، اور حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے لوہے کے فوائد پر روشنی ڈالی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہے کے فائدے اللہ نے ذکر کیے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی الحدید رکھا گیا۔ اور اس سورت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس سورت میں ایمان کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر ہے، اہل ایمان اور منافقین کے بنیادی اوصاف بھی اللہ نے ذکر فرمائے۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ میں دنیا اور آخرت کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور سورت کے آخر میں عیسائیوں کو اللہ کریم نے یاد دلایا کہ جو ان لوگوں نے اپنی عبادت کا طریقہ کار خود گڑھ لیا تھا، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ دینا، غاروں کا رخ کر لینا، اللہ اللہ کرنا۔ یہ اللہ نے عیسائیوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے خود یہ راستہ اختیار کر لیا، اور یہ طریقہ اللہ کے حکم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اسلام میں بھی رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان سب کچھ دنیا داری کو چھوڑ چھاڑ کر غاروں کا رخ کرے اور صرف اللہ اللہ کی ضربیں لگائے۔ یہ طریقہ عبادت اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ حکم یہ تھا کہ اسی دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اور تمام حقوق، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، اسی اللہ کی ہدایت کے مطابق ادا کرو۔ دنیا داری بھی کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے، رشتہ دار، پڑوسی، مسلمان، پڑوس جو بھی ہے، جیسے بھی ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، عمل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ معاملات کرنا یہ بھی عبادت ہے، معاشرت یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز روزہ سیکھنا چاہیے، اسی طریقے سے انسانوں کے حقوق میں جن جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ان چیزوں کو عبادت سے نکال دیا گیا تھا عیسائیوں نے بھی، اور آج ہم نے بھی نکالا ہوا ہے۔ معاشرت، اخلاقیات، عبادات، اس کے علاوہ معاملات کو ہم لوگ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
صرف عبادت کو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، حالانکہ باقی چیزیں عبادت کے مقابلے میں زیادہ ہیں دین کے اندر، اور دین کے اندر انسان پورا کا پورا داخل ہو جائے، صرف دین کا ایک شعبہ ہے عبادت، جبکہ باقی اور چیزیں بھی عبادت کے اندر شامل ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے یہی حکم دیا کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرو اور تمام حقوق اللہ کی ہدایت کے مطابق ادا کرو، اور عیسائیوں کو یہ ہدایت دی کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ مختصر سا تعارف تھا سورہ حدید کا، اور پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، پانی کا ہر ہر قطرہ، صحرا زمین کا ہر ہر ذرہ اور درخت کا ہر ہر پتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہمیشہ کائنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی صفات پاک ہیں، اللہ کے افعال پاک ہیں اور اللہ کے احکامات پاک ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ کریم نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور ومن فیہن جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، زمین کی ساری مخلوقات بھی، آسمانوں کی بھی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا مگر يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو۔ ذرہ بھی، پتا بھی، پانی کا ہر قطرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں انسان تم نہیں سمجھ سکتے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ کریم بردبار ہیں، غفورا بخشنے والے ہیں۔ چاہے جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں ہمیں نظر آئیں نہ آئیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ چرند پرند جتنی بھی ہیں، یہاں تک کہ آسمان پہ فرشتے جن کا کام ہی اللہ کی تسبیح کرنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا آسمان پر ہتھیلی کے برابر کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح نہ پڑھ رہا ہو، اور وہ دن رات صبح و شام ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی بخاری شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح بھی ہم سنا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صحابہ کرام اپنے کانوں سے کھانے وغیرہ کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے، سن لیتے تھے۔ تو بہرحال جو بھی چیز ہے، چاہے وہ ہمیں جاندار نظر آئے، بے جان نظر آئے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، انسان اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق کی پاکی بیان کرتا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ قیامت تک کرتا رہے گا،
اور اللہ کی صفت بیان فرمائی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور العزیز کا معنی یہ ہے کہ ایسا زبردست غالب جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ نہیں سکتا، یہ عزیز ایسا غالب ہے اللہ۔ الحکیم، حکیم کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا کوئی بھی حکم ہے وہ حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ نے کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات بیکار نہیں ہے، اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کے احکامات جو بھی ہیں سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہیں۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب بڑی حکمت والے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیوں بیان کرتی ہے؟ وجہ بیان کی، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ وہ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہ ساری اسی کی ہے، اسی لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ اس بادشاہت کے اندر اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔